میری گفتگو کا موضوع ہے اسلام میں اچھی دوستی کی بہاریں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اچھی نسبت، اچھی صحبت کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے احکامات سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے انسان کو بہت سے رشتے عطا فرمائے، ان میں والدین کا رشتہ ہے، اولاد کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ اور ازدواجی رشتہ۔ اس کے علاوہ دیگر جو ذی رحم محرم ہیں وہ رشتے بھی عطا کیے، اور ان رشتوں کے علاوہ خالق کائنات جل جلالہ نے انسان کو معاشرے کے اندر زندگی بسر کرنے کے لیے اور اپنے معاملات کو طے کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے انسان کو پاکیزہ دوستی کا رشتہ بھی عطا کیا۔ قرآن و سنت کے اندر اچھی دوستی کے جو بہاریں ہیں وہ بھی بیان کی گئیں، اور بری دوستی کی مذمت بھی بیان کی گئی۔ اچھی دوستی اور اچھی صحبت کے کیا فائدے ہیں دنیا میں اور آخرت میں، رب ذوالجلال نے وہ بھی بیان کیے، اور جو بری صحبت اور بری دوستی کے نقصان ہیں خالق کائنات جل جلالہ نے ان سے بھی انسان کو آگاہ کیا۔ دوست کہنے کو تو یہ ایک لفظ ہے، لیکن انسان اپنی زندگی کا ایک طویل حصہ اس رشتے کے ساتھ بسر کرتا ہے، بلکہ فی زمانہ اگر یہ کہا جائے کہ انسان سب سے زیادہ وقت اس رشتے میں بسر کرتا ہے یا اس رشتے کے ساتھ بسر کرتا ہے جو دوستی کا رشتہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی مبالغہ نہ ہو کہ انسان کسی اپنے دیگر رشتے کو اتنا وقت اور اتنا ٹائم نہیں دیتا جتنا وہ اس رشتے میں اور اس رشتے کو وقت دیتا ہے اور اس رشتے کے ساتھ اپنا وقت بسر کرتا ہے۔ ہر شخص زندگی میں کسی نہ کسی انسان کو اپنا دوست بناتا ہے، اور پھر وہ دوست اچھے بھی ہیں اور ان میں برے بھی ہیں، لیکن اچھا دوست اور اچھی صحبت یہ خالق کائنات جل جلالہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کا انسان کو دنیا میں بھی فائدہ ہے اور قبر و حشر میں بھی اچھی دوستی بندے کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور بری نسبت اور بری دوستی یہ بندے کی دنیا بھی تباہ کر دیتی ہے، اور بندے کے دین بھی اور آخرت کا بھی یہ وبال بن جاتی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اچھی دوستی کی تعریف کرتے ہوئے رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ جس دن گہرے دوست بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ الاخلاء گہرے دوست جو دنیا میں ایک دن بھی کسی کے بغیر بسر نہ کریں، شب و روز جن کے اکٹھے بسر ہوتے ہیں، وہ دنیا میں ایک دوسرے کے لیے مال بھی خرچ کرتے ہیں اور وقت بھی ایک دوسرے کو دیتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ جو دنیا میں گہرے دوست تھے قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین،
لیکن فرمایا کہ ایک دوستی ایسی ہے جو دنیا میں بھی قائم رہی، لیکن قبر و حشر میں وہ دوستی وہ دشمنی میں تبدیل نہیں ہوگی، بلکہ وہ دوستی قبر میں بھی دوستی ہی رہے گی اور حشر کے میدان میں بھی اس دوستی کی بہاریں موجود رہیں گی۔ وہ دوستی کون سی ہے؟ اللہ فرماتا ہے الا المتقین، جو متقین ہیں، جن کی دوستی کی بنیاد تقوی پہ تھی۔ جس نے دوست کسی کو بنایا تو اس میں دنیا کا کوئی لالچ نہیں تھا، دنیا کی کوئی غرض نہیں تھی، اس وجہ سے کسی کو دوست نہیں بنایا کہ کل اس کا تعلق بڑے محکمے میں ہے، اگر کوئی میری مشکل بنی تو یہ میری سفارش کرے گا۔ اس نے کسی چودھری کو دوست نہیں بنایا اس وجہ سے کہ اگر کل کو کسی سے میری دشمنی ہو جاتی ہے تو اس بڑے بندے کی دوستی دنیا میں مجھے فائدہ دے گی۔ اس نے کسی دنیاوی لالچ کے لیے کسی کو دوست نہیں بنایا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اس نے اللہ کے نیک بندے سے اپنی دوستی کا رشتہ قائم کیا کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنے سے مجھے رب ذوالجلال کی یاد آتی ہے۔ تو اس سبب سے جب یہ دوستی کی بنیاد تقوی پہ ہوگی تو اللہ فرماتا ہے کہ اس بندے کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور یہ دوستی قبر و حشر میں بھی اس کے لیے بہاروں کا سبب بن جائے گی۔ اور دوسرے مقام پر خلق کائنات جل جلالہ نے بری دوستی کی مذمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ قیامت کے دن کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو کہہ رہے ہوں گے یا ویلتا، ہائے افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں بندے کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش کہ میں اس کی صحبت میں جا کے نہ بیٹھا ہوتا، کاش کہ وہ میرا دوست نہ ہوتا، اسے میں نے دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو فرمایا یہ وہ دوستی ہے کہ جو دوستی بندے کو گناہوں میں لے کے جائے، جس دوست کے پاس بیٹھنے سے بندے کا گناہوں کا ذہن بنے، اللہ سے دور ہو اور شیطان کا قرب اسے ملے، تو وہ قیامت کے دن وہ بندہ افسوس کرے گا، اور یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا کہ کاش کہ میں فلاں بندے کو دوست نہ بناتا، اس کی صحبت میں جا کے میں نہ بیٹھتا تو آج میرے نامہ اعمال میں یہ گناہ نہ ہوتے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس دن صرف افسوس رہ جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں جو بری دوستی اور بری صحبت کی وجہ سے جو اس نے گناہ کیے وہ ختم نہیں ہوں گے، وہ محض افسوس کرے گا اور اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ لیکن خلق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے جو اچھی دوستی ہے اس کے جھنڈے میدان معاشر میں بھی لہرا رہے ہوں گے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان جو اس لحاظ سے بڑا جامع ہے، جسے جامع ترمذی میں امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا اور حدیث نمبر 2378 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان اتنا جامع ہے کہ گھنٹوں کی تقریر کا خلاصہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ایک فرمان کے اندر موجود ہے، اور وہ میرے آقا فرماتے ہیں الرجل علی دین خلیلہ، فرمایا بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ الرجل علی دین خلیلہ، کہ بندے کا دین کیا ہے پوچھا جائے تو اگر پتہ نہ چلے کہ فلاں بندہ تھا کسی علاقے میں فوت ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا کہ یہ بندہ ہے، کوئی اور نشانی بھی نہیں، تو پھر اگر اس کے دین کی پہچان کرنی ہے تو اس کے دوستوں کو دیکھو۔ تو میرے آقا فرماتے الرجل علی دین خلیلہ، اگر کسی بندے کا تعارف اگر تم چاہتے ہو کہ اس کے دین کا پتہ چلے، اس کے مسلک کا پتہ چلے، الرجل علی دین خلیلہ، تو بندہ اپنے دوست کے خلیل دین پر ہوتا ہے، اپنے خلیل کے دین پہ ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، پس تم دیکھو، تم میں سے ہر بندہ یہ دیکھے
کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، کہ کل کو تمہارے دین کی پہچان تمہارے دوستوں سے لگائی جائے گی، تمہاری صحبت سے لگائی جائے گی کہ تم کہاں جا کے بیٹھتے تھے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ تھا، اس سے تمہارے دین کی تمہارے مسلک کی پہچان ہوگی۔ تو کتنا بڑا معیار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوستی کو قرار دیا کہ بندے کے دین کی پہچان اور بندے کے دین کا تعارف بھی اس کی دوستی کے سبب ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ عموماً انسان کے طبیعت کے اندر اور اس کے کردار کے اندر، اس کی سیرت کے اندر جو اس کے دوست کی سیرت ہے اور اس کے دوست کا جو کردار ہے وہ اس کی سیرت سے نظر آتا ہے۔ اگر وہ اچھی صحبت میں جا کے بیٹھے گا تو اس کے کردار میں، اس کی سیرت کے اندر بھی وہ اچھی نشانیاں تمہیں ضرور ملیں گی، اور اگر اس کی صحبت بری ہے تو یقیناً برے دوست کی صحبت بندے کو برا بنائے گی، اور برے دوست کا کردار اس کے اندر جو ہے وہ نظر آئے گا۔ یہاں تک کہ اگر بندہ کسی برے کی صحبت میں بیٹھے اور اس حد تک کہ وہ بندہ مذہب ہو یا دوسرے دین والا ہو تو اس کی صحبت بندے کو یہاں تک لے جائے گی کہ ہو سکتا ہے وہ اپنا مذہب چینج کر دے، وہ اپنا دین ہی بدل دے۔ یعنی یہ دوستی اس حد تک یہ بندے کی سیرت اور کردار کے اندر اثر کرتی ہے کہ بندہ جس کے ساتھ وقت گزارتا ہے یقیناً اس کے اثرات بھی اس کے اندر ضرور منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تم میں سے جو بندہ بھی کسی کو دوست بنائے تو دیکھ سمجھ کے بنائے، دیکھ بھال کر کے بنائے کہ وہ کسے اپنا دوست بنا رہا ہے، کہ تمہارے دین کی، تمہارے مسلک کی پہچان تمہارے دوستوں کے دین سے لگائی جائے گی۔ اور یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو پرکھنا ہو کہ یہ بندہ کیسا ہے، کردار میں کیسا ہے، اخلاق میں کیسا ہے، اطوار میں کیسا ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ مفہوم اس لحاظ سے بھی آج ہمارے لیے کہ اگر رشتہ کے لحاظ سے کسی بندے کو دیکھنا ہے کہ کوئی اپنا رشتہ کسی کے ساتھ قائم کرنا چاہتا ہے تو دیکھنا ہے کہ اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کی سیرت کیسی ہے، یہ بندہ کس ذہن کا ہے۔ فرمایا اگر کسی کو پرکھنا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اسے اس کے دوستوں سے پرکھو، اس کے دوستوں کو دیکھو کہ اس کے دوست کیسے ہیں، وہ جہاں جا کے بیٹھتا ہے، جن کی صحبت میں بیٹھتا ہے، ان کے اخلاق دیکھو، ان کے اطوار دیکھو، ان کا کردار دیکھو، ان کی سیرت دیکھو، تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس بندے کا اخلاق کیسا ہے، اس کا کردار اور اس کی سیرت کو اگر تم نے پرکھنا ہے تو اس کے دوستوں سے پرکھو۔ کہ اس لیے کہ انسان اگر کسی کو دوست بناتا ہے تو یہ دوستی کے اندر ایک پہلو بڑا اہم ہے کہ بندہ جس کے ساتھ دوستی کا رشتہ قائم کرتا ہے اسے اپنا ہم خیال تصور کر کے، اپنے جیسا تصور کر کے ہی اس سے یہ دوستی کا رشتہ قائم کرتا ہے۔ تو جس نے کسی کو دوست بنایا ہوگا اس نے اپنا جیسا سمجھ کے بنایا ہوگا، اگر وہ خود نیک ہے تو اس نے دوست بھی نیک ہی بنائے ہوں گے، اور اگر وہ بندہ خود گناہگار ہے، گناہوں کے اندر پڑا ہوا ہے تو یقیناً وہ دوستی بھی ایسے ڈھونڈے گا کہ جو اس کے اس کام کے اندر مددگار ثابت ہوں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر کسی کو پرکھنا ہے تو اسے دوستوں سے پرکھو۔ یہاں تک کہ صوفیہ فرماتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس بات کو لکھا اور امام غزالی نے بھی لکھا، فرماتے ہیں انسان کی طبیعت میں اخذ کرنے کی خاصیت پائی جاتی ہے، یعنی لینے کی، اخذ کرنے کی خاصیت جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ جس طرح مقناطیس ہو تو وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، تو اسی طرح انسان کی طبیعت کے اندر بھی یہ مقناطیسی جو ہے وہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ جس کے پاس بیٹھے گا اس کے اطوار اور اس کا کردار اور اس کی سیرت کو اپنی طرف کھینچے گا۔ کہ انسان کی سیرت کے اندر، اس کی طبیعت کے اندر یہ اخذ کرنے کی خاصیت ہے۔ حریص کو اگر دوست بنائے گا تو صوفیہ کہتے ہیں کہ بندہ حرص اس کے اندر بڑھ جائے گا،
اگر کسی حریص کو دوست بناتا ہے، کسی بخیل کو دوست بناتا ہے تو اس کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں گی. اور اگر وہ بندہ کسی زاہد کو اپنا دوست بنائے، عبادت گزار کو بنائے، تو یقیناً اس کے زہد کے اندر اور اس کے تقوی کے اندر اضافہ ہو جائے گا. یعنی جس طرح کی صحبت میں بیٹھے گا ویسا ہی اس کے اندر یہ اخذ کرنے کی جو خاصیت ہے وہ ویسا ہی اس سے فیض لے گی، اور اس کی جھلک اس کی سیرت اور کردار کے اندر بھی نظر آئے گی. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان، میرے آقا فرماتے ہیں کہ برا ساتھی یہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے دوست کے ساتھ جا کے بیٹھا ہوں. اگر دوست برا ہے، گناہگار ہے، تو وہ ایک جہنم کا ٹکڑا ہے، وہ جہنم کے ٹکڑے کے ساتھ ہے. اور یہ یقیناً یہ صفات جب اس کے اندر ہیں تو اس میں بھی پائی جائیں گی. اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن کے اندر یہ سوال آ رہا ہو کہ اگر برے کے پاس بیٹھیں گے نہیں، اسے سمجھائیں گے نہیں، تو وہ برائی کو چھوڑے گا کیسے، وہ اچھائی کی طرف کیسے آئے گا. اس لیے اس سے دوستی کرنا برے بندے سے اس وجہ سے کہ یہ گناہ چھوڑ دے، تو پھر تو یہ اگر اس کے پاس بیٹھیں گے نہیں تو وہ کس طرح اچھائی کی طرف آئے گا. تو اس کا جواب یہ ہے، اگر کسی بندے کو اپنی اچھائی پہ اور اپنی نیکی پہ یہ اعتماد ہے کہ میں اگر برے بندے کے پاس جا کے بیٹھوں تو اپنا ہی کردار اور اپنی ہی سیرت میں اسے رنگوں گا. اگر اسے اپنے اوپر اعتماد نہیں کہ میں اس کے پاس بیٹھوں گا، ہو سکتا ہے خود رنگنے کی بجائے اپنے رنگ میں وہ خود اسی کے رنگ میں رنگا جائے. تو اس لیے اگر اپنے اوپر اس بندے کو اعتماد ہے کہ میں اس کے پاس جا کے بیٹھوں تو میں اس کے اخلاق و اطوار اور اس کی عادات کو، اس کی برائی کو اپنی ذات میں نہیں آنے دوں گا. مجھے اپنے اوپر اعتماد ہے، میں اسے سمجھاؤں گا تو اس کے گناہوں والی زندگی چھڑا کے میں اسے نیکیوں والی زندگی میں لے آؤں گا. اگر کسی کو اپنے اوپر اتنا اعتماد ہے تو وہ کسی شرابی کے پاس جا کے بیٹھے، کسی زانی کے پاس جا کے بیٹھے، اگر اس کے گناہ چھڑا سکتا ہے. اور اگر اپنے اوپر اعتماد نہیں اور یہ خطرہ ہے کہ کہیں اس کی صحبت میں بیٹھنے سے اس کے گناہ اس بندے کی اپنی ذات کے اندر کہیں سرایت نہ کر جائیں، تو پھر قطعاً ہمیں اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی برے کی صحبت میں بیٹھیں. یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ دنیا کا امیر ترین شخص اگر کسی نے دیکھنا ہے تو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ دنیا کا امیر ترین بندہ کون سا ہے. آج تو یہ چارٹ بنائے جاتے ہیں کہ فلاں علاقے کا بندہ، اس کے جناب بینک کے اندر اتنا جو ہے وہ پیسہ ہے، فلاں بندہ پہلے نمبر پہ ہے، فلاں دوسرے نمبر پہ ہے، فلاں تیسرے نمبر پہ ہے. آج تو اس لحاظ سے دولت کی بنا پر یہ ریسرچ کی جاتی ہے کہ کون کتنا امیر ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دنیا کا امیر ترین بندہ اگر دیکھنا ہے تو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ دنیا کا امیر ترین بندہ وہ ہے کہ جس کے دوست مخلص ہوں، جسے مخلص دوست مل جائیں، سمجھو کہ وہ بندہ دنیا کا امیر ترین بندہ ہے کہ جو اسے مشورہ اچھا دیں، اس لحاظ سے مشورہ دیں کہ جو اس کا دنیاوی فائدہ بھی ہو، اس کا دینی فائدہ بھی ہو، جس میں اس کی آخرت بھی سنور جائے. اگر ایسے دوست اسے مل جائیں تو وہ سمجھ لو کہ یہ مخلص دوست اگر مل جائیں تو وہ بندہ سمجھ لے کہ اسے پوری دنیا کی جو ہے اسے خزانہ مل گیا، پوری دنیا کا وہ امیر ترین بندہ بن گیا کہ جس کو خالق کائنات جل جلالہ نے اچھی صحبت اور اچھے دوست عطا فرمائے ہیں. حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اچھے دوست کی مثال بڑے خوبصورت انداز کے اندر میرے محبوب نے دی ہے. فرمایا اچھے دوست کی مثال یوں ہے کہ جس طرح کوئی کسی بندے نے کستوری اٹھائی ہوئی ہو، یا وہ کستوری بیچنے والا ہو، خوشبو بیچنے والا ہو، فرمایا اس کی صحبت میں اگر کوئی بندہ جا کے بیٹھے، یا تو وہ اتنا فیاض ہوگا کہ وہ بن مانگے دے دے گا، یا یہ ہے کہ بن مانگے نہ دے لیکن آنے والا مانگ لے وہ پھر بھی دے دیتا ہے. اور فرمایا نہ کستوری والا خود دے، نہ مانگنے والا
اس سے مانگے، لیکن اس کی صحبت میں جب آ کے بیٹھے گا خوشبو پہ پابندی کوئی نہیں لگا سکتا۔ فرمایا اچھے کی صحبت میں بیٹھو گے، اگر کستوری نہ بھی ملے خوشبو بھی پھر بھی آ جائے گی، خوشبو کے حلے پھر بھی تیرے دماغ کو معطر کریں گے، اور خوشبو کا فیض پھر بھی تم تک پہنچ جائے گا۔ اور پورے دوست کی مثال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوہار کی بھٹی سے دی۔ فرمایا اس کے پاس جا کے بیٹھو، بھٹی جہاں وہ لوہے کو گرم کر رہا ہے اور اس کی چنگاریاں اڑ رہی ہیں، وہ جتنا بھی اپنا کپڑا سمیٹ کے بیٹھے گا، فرمایا پھر بھی کوئی نہ کوئی چنگاری اٹھے گی، اس کے دامن کو تار تار کر دے گی، اس کے کپڑوں کو نقصان پہنچائے گی۔ فرمایا یہ برے کی صحبت ہے کہ اگر اس کے گناہ کا اثر اس تک نہ بھی پہنچے، لیکن انگلی اٹھانے والے یہ اٹھائیں گے، معاشرہ کہے گا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ فلاں شرابی کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، فلاں زانی کے پاس، فلاں سوتی کے پاس یہ بندہ جا کے بیٹھتا ہے۔ اس لیے یعنی لوگوں کی جو اس طرح کے خیالات ہیں ان سے بچ نہیں سکے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اچھے بندے کی صحبت ایسی ہے کہ اس کی صحبت میں بیٹھو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہیں اس کی اچھائی کا فیض نہ پہنچے۔ فرمایا خوشبو جس طرح اس پہ پابندی نہیں ہے، اس طرح اس کی اچھائی کا فیض اچھے بندے کی صحبت کی وجہ سے تیری ذات تک بھی ضرور پہنچ جائے گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ وہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ مٹی کو سونگا کہ جو گلاب کے دامن کے اندر جس نے وقت گزارا، تو کہتے ہیں میں نے مٹی سونگی تو مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، تو کہتے ہیں میں نے یعنی تصور میں مٹی سے میں نے گفتگو کی اور کہا بگفتہ من گلے ناچیز بودم، میں نے کہا کہ مٹی تو ایک ناچیز ہے، تیرے اندر یہ خوشبو آئے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مٹی سے بھی خوشبو آئے، بتا تیرے اندر یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو شیخ سعدی کہتے ہیں مٹی نے بول کے کہا زبان حال سے بگفتہ من گلے ناچیز بودم، اس نے کہا میں تو ناچیز ہی ہوں، میری اپنی کوئی حیثیت نہیں کہ مجھ میں جو خوشبو ہے یہ میری ذات کی خوشبو نہیں، یہ میری اپنی خوشبو نہیں، میں تو ناچیز ہی ہوں۔ ولیکن مدت بگل نشستم، لیکن وجہ یہ ہے میں نے ایک عرصہ گلاب کے پھول کے پاس گزارا ہے، ایک مدت سے میں نے گلاب کا جو درخت تھا، جو پودا تھا، اس کی صحبت میں، پھول کی صحبت میں میں رہی ہوں۔ جمال ہم نشیں در من اثر کرد، یہ میرے ہم نشیں کی صحبت کا اثر ہے، جس کی صحبت میں میں رہی ہوں، یہ خوشبو میری نہیں، اس کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے آ رہی ہے، اپنی میری کوئی خوشبو نہیں۔ کہتے ہیں جمال ہم نشیں در من اثر کرد، یہ میرے اندر جو خوشبو کا اثر تم دیکھ رہے ہو یہ میرے ہم نشیں کا اثر ہے کہ میں اس کی صحبت میں نے وقت گزارا تو اس کی خوشبو کا فیض مجھ تک بھی پہنچا۔ وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، اگر اس کی صحبت مجھے میسر نہ آتی تو میرے اندر بھی یہ فیض نہ آتا، میرے اندر بھی یہ خوشبو پیدا نہ ہوتی، میری ذات کی خوشبو نہیں، یہ تو اچھوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے میرے اندر بھی یہ فیض آ چکا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے پوچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب ہم اپنی دوستی کا رشتہ کس سے قائم کریں، کس کی صحبت میں جا کے بیٹھیں، کسے اپنا دوست بنائیں؟ اور یہ باقاعدہ قرآن و سنت کا ایک نصاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوستی کا معیار بھی بیان کیا اور پھر آگے دوستی کے حقوق بھی بیان کیے کہ جب معیار کے مطابق کسی کو دوست بنا لو تو آگے جس طرح والدین کے حقوق ہیں، استاد کے ہیں، اولاد کے ہیں، زوجین کے آپس میں ہیں، اسی طرح دین اسلام کے اندر دوستی کے حقوق بھی ہیں۔ تو جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب ہم دوست کس کو بنائیں، کس کی صحبت میں جا کے بیٹھیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جامع فرمان ہے میرے محبوب کا، اور یہ چند جملے گھنٹوں کی تقریر کا خلاصہ ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من ذکرکم اللہ
رؤیتہ، فرمایا دوست اسے بناؤ، اس کی صحبت میں جا کے بیٹھو جسے دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آئے، جسے دیکھنے سے تمہیں رب یاد آئے۔ من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کی رؤیت، جس کا دیکھنا تجھے اللہ یاد دلا دے، جس کو چہرہ جس کا تم دیکھو تو تمہیں اللہ کی معرفت ملے، تمہیں اللہ کی پہچان ملے، تو فرمایا اس کی صحبت میں بیٹھو، اسے اپنا دوست بناؤ۔ اور دوسرے نمبر پر میرے آقا فرماتے ہیں وَزَادَ فِي عَمَلِكُمْ مَنْطِقُهُ، فرمایا اس کی صحبت میں بیٹھو جس کی بات سن کے تمہارے علم کے اندر اضافہ ہو جائے، جس کی گفتگو سننے سے تمہارا علم بڑھے۔ اور یہاں علم سے مراد دینی علم ہے کہ جس کی قرب کے اندر بیٹھنے سے تمہیں دنیا نہیں تمہیں آخرت ملے، جس کی صحبت میں بیٹھنے سے تمہیں تمہارے علم کے اندر اضافہ ہو، فرمایا اسے اپنا دوست بناؤ۔ اور تیسرے نمبر پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری نشانی بیان کرتے ہوئے فرمایا وَذَكَّرَكُمُ الْآخِرَةَ عَمْلُهُ، فرمایا جس کا عمل دیکھ کے تمہیں آخرت کی یاد آئے تو اسے اپنا دوست بناؤ، اس کی صحبت میں بیٹھو کہ جو تقوی اور پرہیزگاری کی اس سٹیج پہ ہو کہ تم اس کا عمل دیکھو تو تمہارے اندر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو، تمہیں فکر آخرت ملے، جس کے عمل کو دیکھ کے تمہیں آخرت کی یاد آئے۔ فرمایا یہ تین نشانیاں، جس کی رؤیت تمہیں اللہ یاد دلائے، جس کی گفتگو تمہارے علم کے اندر اضافہ کرے، اور جس کا عمل دیکھ کے تمہیں اپنی آخرت کی فکر آ جائے، آخرت یاد آ جائے، فرمایا جس میں یہ تین نشانیاں ہوں اس کی صحبت میں بیٹھو، اسے دوست بناؤ، اس کی دوستی تمہاری دنیا بھی سنوار دے گی، تمہاری آخرت بھی بہتر بنا دے گی۔ آج زندگی میں جتنی بھی اچھی صحبت اور اچھے دوست ہیں، یہ استاد کی صورت کے اندر یا پیر و مرشد کی صورت کے اندر یا کسی عالم دین کی دوستی اور اس کی صحبت ہے، یہ ساری نسبتیں ایسی ہیں۔ استاد کے ساتھ محبت، استاد کے ساتھ اس کی صحبت کو اختیار کرنا اور اس کے ساتھ دوستی رکھنا، پیر و مرشد کی صحبت کو اختیار کرنا، جو تقوی متقی ہو، پرہیزگار ہو، جو صحیح معنوں میں پیر ہو، صحیح معنوں میں مرشد ہو، اس کی صحبت میں بیٹھنا، اور جو ہے وہ اپنے اسی طرح کسی عالم دین کی صحبت کو اختیار کرنا، یہ صحبتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن و سنت کے ان تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ دوستی اور یہ رشتہ ایسا ہے جو بندے کی دنیا بھی سنوار دیتی ہے، بندے کا قبر و حشر کے اندر بھی بہاریں میسر کرتی ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان، ابو داؤد کے اندر یہ حدیث نمبر 4834 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دوستی کا جو رشتہ ہے یہ عام رشتہ نہیں، یہ نہیں کہ بندہ دنیا میں آیا، کسی وہ لاہور کی سرزمین پہ پیدا ہوا، لاہور کے کسی علاقے چونگی امر سدھو میں رہا تو یہاں چونکہ فلاں بندے کے ساتھ جو ہے اس کی رہائش اس کے قریب تھی یا وہ اسی کے علاقے میں رہتا تھا تو اس کے ساتھ دوستی ہو گئی، ایسا نہیں۔ آج بندہ اگر کسی کے ساتھ اپنی دوستی کا رشتہ قائم کرتا ہے تو یہ کوئی اتفاقی معاملہ نہیں، یہ معاملہ بھی روز ازل سے طے شدہ ہے۔ دنیا میں آج اگر کوئی کسی کو دوست بناتا ہے تو یہ اتفاقی اس نے دوست نہیں بنایا، یہ تو روز ازل سے طے شدہ تھا کس نے کس کا دوست بننا ہے، کس کس کے اندر دوستی کا رشتہ قائم ہونا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں عالم ارواح کے اندر جب رب ذوالجلال نے ساری روحوں کو پیدا کیا، ساری روحیں اکٹھی تھیں، جمع تھیں، تو روحوں کا آپس میں تعارف ہوا۔ فرمایا عالم ارواح میں جس روح کا جس کے ساتھ تعارف ہوا، جس روح کی جس روح کے ساتھ دوستی ہوئی، فرمایا یہی دوستی کا رشتہ دنیا میں آنے کے بعد بھی قائم ہوا۔ یہ دوستی کا رشتہ تو عالم ارواح میں بھی تھا۔ فرمایا جن روحوں نے عالم ارواح کے اندر ایک دوسرے کو نہیں پہچانا،
ایک دوسرے سے تعارف نہیں کیا. فرمایا دنیا کے اندر آ کے بھی وہ ایک دوسرے کو نہیں پہچانتی, لیکن جن کا عالم ارواح کے اندر روحوں کا آپس میں رشتہ جڑ گیا, رب ذوالجلال میں دنیا کے اندر آنے کے بعد بھی اس رشتے کو قائم رکھا, اور دنیا میں رب ذوالجلال نے ان کے اندر دوستی کے رشتے کو قائم فرما دیا. تو یہ تو روز ازل سے کے فیصلے ہیں. اس لیے اچھی دوستی کی بہاریں یہ بھی ہیں کہ دنیا کے اندر اگرچہ بظاہر کوئی فائدہ نہ ہو, لیکن یہ فائدہ اتنا بڑا ہے کہ جب کوئی بھی بندے کو فائدہ نہ پہنچا سکے کوئی رشتہ, یہ اچھی دوستی کا رشتہ بندے کو وہاں بھی فائدہ دے گا. امام نسائی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا اپنی سنن نسائی کے اندر. حدیث نمبر 269 ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, فرمایا ما مجادلۃ احدکم فی الحق یکون فی الدنیا باشد مجادلۃ من المؤمنین لربہم فی اخوانہم. فرمایا قیامت کے دن کوئی بندہ اپنا حق لینے میں رب سے اتنا جھگڑا نہیں کرے گا. اب یہاں مجادلہ جھگڑے کے لفظ ہیں, یہ حدیث کا معنی ہے, یعنی بظاہر جو لفظ ہیں اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے, اور یہ جھگڑا معاذ اللہ کوئی گستاخی پہ مبنی نہیں ہوگا. یہ جھگڑا وہ ہے جو محب اپنے محبوب سے کرتا ہے, محبوبوں کا جو آپس میں ہے. فرمایا ما مجادلتن احدکم, تم میں سے کوئی بندہ حق لینے کے لیے قیامت کے دن اپنے رب سے اتنا جھگڑا نہیں کرے گا جتنا جھگڑا مومنین اپنے رب سے اپنے بھائیوں کے بارے میں کریں گے, اخوان اپنے دوستوں کے بارے میں. یعنی اسلامی بھائی اگرچہ رشتہ خونی نہ بھی ہو, اسلام کا رشتہ تھا, دوست تھے ان کے, تو فرمایا قیامت کے دن یہ مومنین اپنا حق لینے کے لیے اپنے بھائیوں کے بارے میں, اپنے دوستوں کے بارے میں اللہ سے جھگڑا کریں گے. اور یہ جھگڑا اتنا شدید ہے, فرمایا آج دنیا کے اندر کوئی بھی اپنا حق لینے کے لیے اتنا جھگڑا نہیں کرتا. حالانکہ آج حق لینا ہو, 5 مرلے کا پلاٹ ہو, وہ اگر کوئی بندہ کسی کا جو ہے وہ غصب کر لے, قبضہ کر لے, تو کئی سال وہ عدالتوں کچہریوں کے چکر لگاتا ہے حق لینے کے لیے, کتنا جھگڑا کرتا ہے. تو میرے آقا فرماتے ہیں کوئی بندہ اتنا جھگڑا اپنا حق لینے کے لیے نہیں کرے گا جتنا جھگڑا قیامت کے دن مومنین اپنے دوستوں کے بارے میں اپنے رب سے کریں گے. وہ جھگڑا کیسا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ مومنین جن کو اللہ نے جنت میں بھیج دیا, جس وقت جنت میں پہنچ کے وہ دیکھیں گے کہ ہمارا فلاں ساتھی ابھی جنت میں نہیں آیا, فلاں نہیں آیا, فلاں نہیں آیا, وہ کہیں گے ربنا اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا فادخلہم النار. اے اللہ ہمارا فلاں ساتھی, اخواننا ہمارے فلاں بھائی, کانوا یصلون معنا جو نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے, جب ہم گھر سے نکلتے نماز پڑھنے کے لیے ہم اپنے فلاں دوست کو, فلاں ساتھی کو بھی نماز کے لیے اپنے ساتھ لاتے, وہ نماز میرے ساتھ پڑھتا رہا, وہ روزے میرے ساتھ رکھتا رہا, اس نے حج میرے ساتھ کیا, اس نے دیگر عبادتیں میرے ساتھ کی ہیں. اے اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تو جنت میں ہوں, لیکن میرا فلاں بھائی جس نے نمازیں میرے ساتھ پڑھی ہوئی ہیں وہ جہنم میں ہے, وہ ابھی تک جنت میں نہیں آیا. فلاں ساتھی, فلاں دوست جس نے روزے میرے ساتھ رکھے وہ جہنم میں ہے کسی اور گناہ کے سبب, اے اللہ وہ جنت میں نہیں پہنچا. وہ جھگڑا کریں گے کہ انہیں اللہ تو نے جہنم میں داخل کیوں کیا, حالانکہ انہوں نے نمازیں ہمارے ساتھ پڑھی ہیں, روزے ہمارے ساتھ رکھے ہیں. تو خالق کائنات جل جلالہ یہ نہیں فرمائے گا کہ چپ کرو, انہوں نے نمازیں تو پڑھی تھیں لیکن ان کے نامہ اعمال میں یہ گناہ تھے, اس وجہ سے وہ جہنم میں رہے. تمہارے ساتھ انہوں نے روزے تو رکھے تھے لیکن ان کے نامہ اعمال میں اور گناہ تھے جس کے سبب وہ جہنم میں چلے گئے. اس لیے اب وہ جنت میں نہیں آ سکتے جب تک اپنے گناہوں کی سزا نہ پالے. رب ذوالجلال یہ نہیں فرمائے گا, بلکہ اللہ فرمائے گا اذهبوا, مجھ سے جھگڑا نہ کرو, جاؤ فاخرجوا من عرفتم, جاؤ جہنم میں جس کو تم پہچانتے ہو
ہاتھ پکڑ کے اسے بھی جنت میں اپنے ساتھ لے آؤ. اذهبوا جاؤ فاخرجوا من عرفتم. کتنا بڑا معیار ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا. اللہ ان سے یہ کہے گا کہ جاؤ جس کی نیکی کا لیول 50% سے اوپر ہو تو اسے لے آؤ. 60% ہو یا 70% ہو بقیہ گناہ ہیں. یہ نہیں فرمایا جائے گا من عرفتم. نیکی کا لیول نہیں بتایا جائے گا 10% یا 5% ہی نیکیاں ہیں اسے لے آؤ. نہیں, من عرفتم, جس کو تم پہچانتے ہو دنیا میں, جس کے ساتھ تمہاری پہچان تھی, جس کے چہرے سے تمہاری شناسائی ہے, اسے دیکھو, ہاتھ پکڑ کے جنت میں ساتھ لے آؤ. فرمایا اذهبوا فاخرجوهم من عرفتم, جس کو تم پہچانتے ہو. اب وہ جائے گا. فرمایا یہاں تک حدیث کے اندر لفظ ہیں, نیکی کا لیول نہیں, ایمان اس کے دل کے اندر اگر رائی کے دانے کے برابر ذرہ بر بھی ایمان ہوگا اور وہ اس کو پہچانتا ہوگا کہ جس کی دنیا کے اندر اچھے نیک بندے کے ساتھ اس کی دوستی تھی, نمازیں ساتھ پڑھی ہیں, روزے رکھے ہیں, رائی برابر بھی ایمان ہے, میرے آقا فرماتے ہیں وہ مومن اس کا بھی ہاتھ پکڑ کے جنت میں ساتھ لے آئے گا. اس لیے کہتے ہیں اچھے بندے کی جو صحبت ہے یہ یعنی ایسا ہے کہ دوسری طرف اگر 1000 سال کی بندگی ہو رب ذوالجلال اس پہ اتنا اجر و ثواب نہیں دیتا نفلی عبادت پہ جتنا کسی نیک بندے کی صحبت میں بیٹھنے سے, بندے کو ایک لمحے کی صحبت بیٹھنے سے رب ذوالجلال عطا فرما دیتا ہے. سبب یہ ہے کہ نیک بندے کی صحبت میں بیٹھے گا تو بندہ اس کا جو ہے نیکیوں کا ذہن بنے گا, گناہوں سے نفرت ملے گی. یہ ایسا نسبت ہے, ایسا وسیلہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نیک بندوں کی محفل لگی تھی, ایک بندہ چلتے چلتے وہاں آ کے بیٹھا. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ان کو بخش دیا, فرشتوں گواہ ہو جاؤ. فرشتوں نے کہا اے اللہ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے لیس منہم, جو ان میں سے نہیں ہے, یعنی وہ صوفیاء کی مجلس میں سے نہیں ہے, ان کی لسٹ میں سے نہیں ہے, وہ تو سرے راہ گزر رہا تھا, چلتے چلتے آ کے بیٹھا ہے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں نے اس سمیت سب کو بخش دیا, اسے بھی بخش دیا. فرشتوں میں اسے نہیں دیکھتا, جن کی صحبت میں بیٹھا ہے میں انہیں دیکھ رہا ہوں. ان کی صحبت میں آ کے جو بیٹھ جائے وہ بھی محروم نہیں رہتا, وہ بھی محروم نہیں رہتا. جو ان کی صحبت میں بیٹھ جائے اگرچہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو لیکن بیٹھا اچھوں کی صحبت میں ہے, میں ان کی نسبت کی وجہ سے میں اسے بھی جنت عطا فرما دیتا ہوں. جب اپنے اولیاء کی نسبت کی وجہ سے ایک کتے کو جنتی بنا سکتا ہوں, وہ اصحاب کہف کا کتا جس کو رب ذوالجلال انسانی شکل کے اندر جنت میں داخل فرمائے گا, حالانکہ اس کے نام اعمال میں نماز ایک بھی نہیں, روزہ ایک بھی نہیں, کوئی نیکی نہیں ہے, اچھوں کی صحبت میں بیٹھا ہے, اللہ نے جنتی بنا دیا. تو فرمایا کہ میں اپنے نیک بندوں کی وجہ سے جب ایسوں کو جنت دے سکتا ہوں تو جو انسان اشرف المخلوقات ہے جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو میرے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھ جائے اس کی نسبت کی وجہ سے میں اسے بھی جنتی بنا دیتا ہوں. تو رب ذوالجلال آج ہمیں اس لحاظ سے کہ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم اکثر وقت جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ بسر کرتے ہیں, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے, اس لیے سوچ سمجھ کے کسی کو دوست بناؤ, کسی بد مذہب کو, کسی ایسے کو کہ جو صحابہ کا گستاخ ہے, اہل بیت اطہار کا یا اولیاء کا گستاخ ہے, ایسے بندے کی دوستی سے, ایسے بندے کی صحبت سے اپنے دامن کو بچا کے رکھو. ایسوں کو دوست بناؤ کہ جو اللہ کے پیاروں سے پیار کرتا ہے, صحابہ کا غلام ہے, اہل بیت اطہار کا غلام ہے, اور اللہ کے اولیاء سے محبت اور پیار کرنے والا ہے. ایسوں کو اگر دوست بناؤ گے تو یہ نسبت تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دے گی, تمہاری قبر و حشر کو بھی بہتر بنا دے گی. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.